ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ رہوں گا قائم اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا میں نے سمجھا تھا کہ دنیا پہ بنوں گا دلہا اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں اے بندے خدا کے نجل زمین پر سر کو اٹھا اٹھا کر خدا نے نقشے ہزار مٹا دیے ہیں بنا بنا کر سارے حضرات محبت کے ساتھ عبادت کی نیت کے ساتھ باآواز بنا نماز درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے والے بڑے احترام دوستوں بزرگوں ہمارے بھائی عتیق صاحب کی والدہ ماجدہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو کروڑ کروڑ رحمت عطا فرمائے ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے ان کو اللہ رب العالمین بخشش فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے جو بھی یہاں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا یہ ایک سفر ہے راستہ ہے چل چلاؤ کا چل رہا ہے آج کیونکہ ہمارے بھائی کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی ہے تو ہم تاریخ میں پیچھے دیکھتے ہیں کہ ایک وفات ہوئی ہے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی سارے بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت موت نے ہر ایک کو آ کر لینا ہے موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے ہمارے بھائی کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک لگ بھگ 6 برس کی ہے حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے
اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے والد کو سنبھال لیا. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہے. حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مکہ مکرمہ میں رہتی تھی. حضور علیہ السلام کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب کے گھر ان سے اجازت دی، کیونکہ ان کے جو میکے والے تھے حضور علیہ السلام کے جو ننیان خاندان تھا وہ یثرب مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا. اجازت لے کے دی کہ میں اپنے میکے سے ہو کر آتی ہوں، میں ان سے مل کے آتی ہوں. تشریف لے گئی. ساتھ میں ایک خادمہ باندھی ہے جن کا نام ام ایمن ہے. حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وہاں ملنے تشریف لے گئی. ملنے کے بعد کیونکہ حضور علیہ السلام کی جو والد ماجد کی قبر مبارک ہے وہ بھی اسی مدینہ منورہ کے علاقے میں ہے. حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر ہے، والد کی قبر کے اوپر لے کے گئے کہ بیٹا یہ آپ کے والد کی قبر ہے. حضرت آمنہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہی ہیں کہ آج کتنی خوبصورت اللہ نے ہمیں بیٹا دیا، کتنی عزت والا بیٹا ہے، کتنی پیارا بیٹا ہے، کتنی حسین و جمیل بیٹا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. واپسی تشریف لے آئے. واپسی آتے ہوئے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ابوا ہے. مقام ابوا کے اوپر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار کی شدت ہو گئی، پہاڑ کے اوپر ہے. فرمایا حضرت آمنہ کی بخار کی شدت اتنی بڑی کہ ان کو نظر آ گیا کہ بچنا مشکل ہے. ساتھ میں ایک چھوٹا بیٹا ہے، 6 سال اس کی عمر ہے. 6 سال عمر کیا ہوتی ہے، اور کوئی اپنا نہیں، ساتھ میں کوئی خالہ نہیں، ساتھ میں کوئی اپنا قریبی نہیں. اللہ اکبر. ایک باقی ہے جس کا نام ام ایمن ہے. فرمایا حضور علیہ السلام کو اماں نے یوں گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے فرمانے لگی بیٹا جو چیز یہاں آتی ہے اس نے ختم ہونا ہے، جس چیز کو عروج ملتا ہے اس کو زوال بھی آتا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. فرمایا اس طرح کے جملے کہتے کہتے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. جیسے ہی حضور کی والدہ اندر کو پیاری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں سے آنسو ہے. اماں کے گلے لگا کر لپٹ کر رو رہی ہیں. اماں دنیا میں میرا کون ہے، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. لیکن یہ کسی کے پاس میں بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. موت کا مالک بھی اللہ ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، انسان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ کسی پیر پیغمبر ولی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ سارے بولو موت کا مالک کون ہے؟ اللہ نے جس کو زبان دی ہے بلند آواز سے بولو موت کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ باقی رکھنے والا کون ہے؟ باقی نہ رکھنے والا کون ہے؟ سنبھالنے والا کون ہے؟ کوئی چیز دینے والا کون ہے؟ کوئی چیز دے کر لینے والا کون ہے؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے زبان زور سے بولو موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. موت اور زندگی کا مالک کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل
شيء قدير. فرمایا وہ مالک الملک ہے، وہ دو جہانوں کا بادشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے. وتعز من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرماتا ہے. وتذل من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے. بیدک الخیر، دنیا کی تمام خیر اور بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. بولو ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. زور سے بولو. ممکن ہے آج مسجد میں بیٹھے ہوئے یہی اللہ کہنا اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ہماری زندگی بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے. ساری کی ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ عزت کا مالک کون ہے؟ ذلت کا مالک کون ہے؟ زندگی اور موت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نہ کسی نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کتب ابدال کے ہاتھ میں ہے. اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں. اگر اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں نہ رکھتے تو کوئی بھی اپنے کسی پیارے کو موت مرنے نہ دیتا. تو میں عرض کر رہا تھا کائنات کی سب سے زیادہ عزت والی ہستی، تو کائنات کی سب سے زیادہ معزز ہستی، کائنات کی سب سے زیادہ محترم ہستی، اس کائنات کی سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ ہستی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارا عقیدہ ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کی قسم جو حضور کا مقام ہے وہ کسی نبی کا مقام نہیں. جو میرے آقا کا مقام ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام نہیں. جو میرے آقا کا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام نہیں. جو میرے آقا کا مقام ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام نہیں. جو میرے آقا کا مقام ہے وہ جبریل کا مقام نہیں. وہ جبریل فرشتوں کا سردار ہے، جبریل نور سے بنا ہوا ہے. لیکن اللہ کی قسم میں نے معراج والی رات دیکھا، حضور علیہ السلام کا جبریل غلام نظر آتا ہے. تو جو میرے آقا کا مقام ہے وہ کائنات کے اندر کسی کا مقام نہیں. لیکن باری آگے ان کی والدہ کی وفات کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ابھی بچپن ہے مگر ان کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے. فرمایا موت آ گئی، حضور علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں. وقت مختصر ہے، میں اس بات کو مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا حضرت ام ایمن حضور علیہ السلام سے مل کر وہاں دفن جنازے کا انتظام ہو گیا. حضور علیہ السلام اپنی اماں کی قبر کو یوں پلے ڈال کر فرمایا وہاں آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں. رو کے کہتی ہے اماں مجھے کس کے سہارے پہ تو چھوڑ کے چلی گئی. حضرت ام ایمن جو حضور علیہ السلام کی باقی ہے، حضور علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے آئی، سینے سے لگایا. آج بھی دیکھو اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو جس کا اور کوئی نہ ہو، نہ کوئی بہن ہو نہ کوئی بھائی ہو، ابا پہلے چلا گیا ہو، اگر چھوٹی عمر میں اماں بھی چلی جائے تو ہر بندے کو اس کے اوپر رحم اور ترس آتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ میرے اللہ کی حکمت ہے جس کی خاطر ساری کی ساری کائنات بنائی گئی، جس کے صدقے آپ اور مجھے وجود ملا، جس کی خاطر یہ ہوا خلا فضا بنی، جس کی خاطر یہ چاند کرسی بنی، جس کی خاطر یہ ستارے بنے، جس کی خاطر یہ سورج سجایا گیا، جس کی خاطر یہ دنیا کی رنگینیاں بنی. اللہ پاک نے ان کو بچپن کے اندر بھی اتنے بڑے بڑے آزمائش اور امتحان کے اندر ڈال دیا. حضرت ام ایمن حضور کو لے کے آتی ہے، سینے سے لگایا، پہاڑ سے نیچے اتر کے آئی، سواری کے اوپر سوار ہوئی، پھر دیکھا کہ پیچھے نہیں ہے. فرمایا پھر ادھر ادھر دیکھا، دوڑا، ڈھونڈا ملے نہیں، پھر دوڑ کے گئی، جا کے دیکھا تو حضور اپنی اماں کی قبر کو لپٹ کے رو رہے ہیں. ماں تو ماں ہوتی ہے، تو پھر ماں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے کے جانے لگے 70,000 صحابہ ساتھ ہیں. حضور علیہ السلام چلتے چلتے جب مقام ابوا کے قریب پہنچے اپنی اونٹنی کی مہار مقام ابوا پہاڑ کی طرف موڑ دی, صحابہ کے پیچھے چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری باندھی, سواری باندھ کر اپنی اماں کی قبر کے اوپر تشریف لے گئے. 70,000 صحابہ کا مجمع ہے, 70,000 غلامان مصطفیٰ صاحب ہیں, اور اللہ کی قسم وہ غلام ہماری طرح نہیں, زبانی تابع کرنے والے نہیں, خالی نعرے مارنے والے نہیں. غلام رسول میں موت بھی قبول ہے. اللہ کی قسم وہ غلام تھے, حضور کا اشارہ ہوتا وہ اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے. میرے آقا کا اشارہ ہوتا حضور علیہ السلام اپنی جان پیش کر دیتے تھے. صحابہ بھی ایسے غلام تھے. فرمایا حضور اپنی اماں کی قبر کے سہانے جا کر بیٹھ گئے. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو گھٹنے مبارک اوپر کر لیے اور جو سر رکھ کر رونے لگے, اور حضور علیہ السلام اپنی اماں کی قبر مبارک کے اوپر آپ نے اتنے آنسو بہائے داڑھی مبارک تر ہو گئی, کپڑے مبارک سینے اندر آنسو کی وجہ سے تر ہو گئے. حضور علیہ السلام کی ہچکیاں بن گئی. حضور فرما رہے ہیں اماں کاش میری اماں زندہ ہوتی, میں محمد رسول اللہ عشاء کی نماز شروع کرتا, میری ماں مجھے بلاتی, اے بیٹا محمد, فرمایا میں نماز چھوڑ کے فوراً جا کر اماں کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاتا, میں اماں کے پاس چلا جاتا, میں اماں کو جا کر حاضری دے دیتا. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آگے چل رہا ہے. فرمایا نہیں, آج رات یہاں مقام ابوا کے اوپر گزاریں گے. 70,000 صحابہ وہاں پہاڑ کے اوپر, وہاں اس قبر مبارک کے اوپر بیٹھ کر حضور علیہ السلام ساری رات اپنی اماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سمجھا کے گئے ہیں. حضور علیہ السلام